یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں اپنے ان دوستوں کے لیے کہ جو کسی بھی جگہ پہ لوگوں کو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں، ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، کہیں باس ہیں یا مینیجر ہیں، ان کے ماتحت لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں۔ اچھا، پرائیویٹ سیکٹر اس میں زیادہ ہے، اور سرکاری سیکٹر میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نچلے طبقے کے، جیسے سیکیورٹی گارڈز ہیں، آفس بوائے، ڈرائیورز ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر میں ہر بندہ اس میں آ جاتا ہے۔ اچھا، اگر کوئی بندہ نیک ہے تو رمضان کے اینڈ پہ نا، خاص طور پہ 15ویں روزے کے بعد ایک درخواست جاتی ہے باس کے پاس، مینیجر کے پاس، سر مجھے اعتکاف بیٹھنا ہے، مجھے چھٹی دے دیں۔ اب باس کیا کرتے ہیں؟ باس کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو چھٹی دے دیتے ہیں، اور کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو زیادہ کام کا برڈن یا سمجھتے ہیں کہ یار یہ جو جا رہا ہے تو اس میں جو ہے نا وہ کمپنی کو نقصان ہے یا ہمیں نقصان ہے، اس کا کام مجھے کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، یہ بہت اچھی ڈیل ہے اگر کوئی شخص آپ سے چھٹی مانگتا ہے، اور وہ دیکھیں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس میں آپ کہیں گے یار نہیں وہ پہلے تو کبھی اس طرح کرتا نہیں۔ ہاں، آپ پہچان لیں، ایک شخص ہے جو پہلے بھی نمازیں نہیں پڑھ رہا، جو پہلے بھی کبھی نیکی کا کام نہیں کر رہا، اب وہ کہہ رہا جی میں نے اعتکاف بیٹھنا ہے، تو آپ جج کر لیں کہ یار یہ کام سے جان چھڑا رہا ہے یا جو ہے نا وہ یہ واقعی بیٹھنا چاہتا ہے۔ اگر ایک بندہ پہلے سے نیک ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، باقی اخلاق بھی اس کا اچھا ہے، اور بہت زیادہ دین کی طرف وہ راغب ہے، لیکن اب جو ہے نا وہ اعتکاف بیٹھنے کے لیے جب چھٹی مانگتا ہے تو ہم اس کو چھٹی نہیں دیتے۔ اس میں آپ کو مجبور نہیں کر رہا، صرف میں آپ کو ایک ڈیل دے رہا ہوں۔ وہ ڈیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، صحیح مسلم 1893 نمبر روایت ہے۔ جس نے کسی کی رہنمائی کی نا کسی نیکی کے کام کی طرف، اس کہنے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کرنے والے کو۔ اگر کسی شخص کی میں ہیلپ کر دیتا ہوں نا نیکی کرنے میں، کوئی اعتکاف بیٹھنا چاہ رہا ہے، کوئی عمرے کے لیے پیسے اکٹھے کیے، اب عمرے پہ جانا چاہ رہا ہے، کمپنی والے چھٹی نہیں دے رہے، اب کوئی حج کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے، کمپنی والے چھٹی نہیں دے رہے، بھائی اگر وہ دے دیتے ہیں، مجبور نہیں میں کر رہا، نہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ چھٹی دیں، لیکن اگر آپ دے دیتے ہیں تو آپ ایک بہت بڑی ڈیل اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں، وہ یہ کہ آپ کو بیٹھے بیٹھے اس کے اعتکاف کا ثواب بھی مل جائے، اس کو بھی ملے گا، ٹھیک ہے؟ جس طرح حدیث میں آتا ہے من دعا الی ھدی، جس نے کسی کی رہنمائی کی کسی اچھے کام کی طرف، کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ، جتنے لوگ اس کی بات مان کے اس کو جو ہے نا وہ فالو کرتے ہیں ان کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔ اور آپ نے فرمایا لا ینقص ذلک من اجورہم شیئا، جو عمل کر رہے ہیں نا ان کے اجر میں سے لے کے نہیں دیا جائے گا، اس کو علیحدہ سے اجر ملے گا۔ یعنی اگر میں ہیلپ کر رہا ہوں کسی کی، کوئی میری وجہ سے اعتکاف بیٹھ رہا ہے، تو موقع دیں لوگوں کو کہ یار بھائی اگر کوئی اعتکاف بیٹھنا چاہتا ہے، اور رمضان میں خصوصی طور پر بھائی کوئی روزہ رکھ رہا ہے، جو بھی سارے مسلمان ہیں سارے روزہ رکھنے ہیں، چلو یار ہم 1 گھنٹہ کم کر دیتے ہیں ٹائمنگ میں سے، ان کو نیکی کرنے کی جو ہے نا وہ ایک ہمت اور طاقت دلائیں۔ اگر میری وجہ سے، میں باس ہوں، میں جو ہے نا وہ کسی جگہ پہ مینیجر ہوں، اور میرے تحت بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں، تو مجھے بہت ساری نیکیاں سمیٹنے کا ایک موقع مل جاتا ہے۔ تو سختیاں نہ کریں، نرمی کریں اس سے، اور اس موقع سے فائدہ اٹھائیں کہ اگر کوئی آپ کے آفس میں سے اعتکاف بیٹھ رہا ہے، اس کے اعتکاف کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ تو کام تھوڑے بانٹ لیں، رمضان کے اینڈ میں اگر تھوڑے کام زیادہ ہوتے ہیں تو اس کو اس طریقے سے کر لیں۔ خاص طور پہ ایک اور اس میں مثال مجھے یاد آ گئی، اگر کوئی آپ کے پاس کام کرتا ہے، حافظ ہے، اور وہ تراویحیں پڑھانا چاہتا ہے، تو وہ جب تراویحیں پڑھا رہا ہے، ظاہر سی بات ہے تھوڑا سا ٹائم کم کرے گا، یا آفس میں بیٹھ کے کئی دفعہ قرآن پڑھ لے گا، تو وہ آفس کے لیے باعث برکت ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو جو ضروری کام ہے اس کو بھی کرنے چاہیے، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں اب ان لوگوں کو میں اجازت نہیں دے رہا کہ آپ جو ہے نا وہ اس طرح کریں کہ بس آفس میں بیٹھ کے پڑھیں یا جو ہے نا آفس ہی نہ جائیں، نہیں، بلکہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور ایک دوسرے کے لیے اجر کا باعث بنیں، تاکہ ہمارے معاشرے میں جو بے برکتی ہے وہ ختم ہو سکے۔ جب نیکیاں زیادہ ہوں گی تو بے برکتی ختم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو نیکی کا جو ہے نا وہ حکم دینے والا، اور نیکی کی ترغیب دلانے والا، اور اس میں مدد کرنے والا بنائے، اور ہماری مدد فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا۔